کو دیکھتی رہی زندہ باد. واہ واہ واہ. زینب بس اپنے بازو کو دیکھتی رہی ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ واہ. پھر سے پڑھیے. واہ واہ واہ. زندہ باد بھائی. اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ. ہائے ہائے. ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی اور بلوے میں بیردا سرے زینب کو دیکھ کر بلوے میں بیردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکی. اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر غم حسین آدم سے سعید رسالت ماب تک ہر دور میں ضرورت ناد علی رہی ہر دور میں ضرورت ناد علی رہی ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چرا مگر روشنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بابا سے بلند آج کل ہم لوگوں کے اوپر اکثر آپ لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ دین جو ہے دین اسلام وہ تلوار سے پہنچا. جی جی. چار مصرے اسی پس منظر میں جواب دیکھیے کہ دین حق مذہب اسلام کا عنوان بنے. دین حق میں بس مذہب اسلام کا عنوان بنے اور مصطفیٰ مقصد معبود کی پہچان بنے. مصطفیٰ مقصد معبود کی پہچان بنے اور ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی. ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی جن کے کردار سے کافر بھی زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. دین حق مذہب اسلام کا عنوان بنے مصطفیٰ مقصد معبود کی پہچان بنے اور ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی جس کے کردار سے کافر بھی مسلمان بنے. کیا کہنے بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زندہ باد بھائی زندہ باد. یہ سلام کے چار چھ شعر بہت اچھا انتخاب ہے. واہ واہ واہ. ہر ایک کے سامنے پرانا ہے آپ لوگ نے سنا ہوگا. آپ بھی پرانے. ہر ایک کے سامنے
کب نقطہ چین بولتے ہیں، کیا کہنے بھائی ہر ماشاءاللہ. ایک کے سامنے کب نقطہ چین بولتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں جب ماہرین بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں جب ماہرین بولتے ہیں. اور خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، کیا کہنے؟ خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے کہ علی کے عشق میں جب سامعین بولتے ہیں، کیا کہنے بھائی؟ علی کے عشق میں جب سامعین بولتے ہیں. نعرے حیدری، 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 نعرے صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد. زندہ باد بھائی. اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، علی کے عشق میں جب سامعین بولتے ہیں. کیا کہنے بھائی؟ زندہ باد. نہ جانے کتنے کلیجوں پہ چلتے ہیں خنجر، نہ جانے کتنے کلیجوں پہ چلتے ہیں خنجر. بلال شین کو جس وقت سین بولتے ہیں، کیا کہنے بھائی؟ واہ 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 بلال واہ. شین کو جس وقت سین بولتے ہیں. اور خلاف بیعت فاسق زمین پر ہی نہیں، خلاف خلاف بیعت فاسق زمین پر ہی نہیں، زمین پر ہی نہیں. اور سنا کے نوک پہ بھی صادقین بولتے ہیں، صادقین بولتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد. بے شک، بے شک. اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. حسین امینی اسی پس منظر میں شعر دیکھیے کہ اگر ہے دین محمد تو پھر حسین کو ہم، اگر ہے دین محمد تو پھر حسین کو ہم انا منل کے حوالے سے دین بولتے ہیں، انا منل کے حوالے سے کے حوالے سے دین بولتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. نبی کے بعد بلا فصل یوں ہے نام علی، نبی کے بعد بلا فصل یوں ہے نام علی کہ دو کے بعد بھی ہم جیسے تین بولتے ہیں، دو کے بعد جیسے تین بولتے ہیں. واہ 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 واہ. خطیب نہج بلاغہ ہیں ہم علی والے، خطیب نہج بلاغہ ہیں ہم علی والے. فراز دار میں بھی بہترین بولتے ہیں، بہترین بولتے ہیں. واہ 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 واہ. فراز دار میں بھی بہترین بولتے ہیں. کیا کہنے بھائی. شعر ملاحظہ کہ وفا و صبر و شجاعت ہو شیر میں جس کے، وفا و صبر و شجاعت ہو شیر میں جس کے، ہم ایسی ذات کو ام البنین. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. ہم ایسی ذات کو. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. ارے زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ. شجاعت ہو شیر میں، کیا کہنے. آہا ہا آہا ہا. واہ واہ واہ. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. بہت بڑا شعر ہے بھائی. واہ واہ واہ. ہم ایسی ذات کو ام البنین بولتے ہیں، ہم ایسی ذات کو ام البنین بولتے. واہ 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 واہ. بہت خوب بھائی. اور جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، تمام جملے مناسب ترین بولتے ہیں. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. تمام جملے وہ مناسب ترین بولتے ہیں. واہ 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 واہ. ام البنین والا پھر سے. واہ 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 واہ. ہاں چلیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. علی نہ ہو تو ہر ایک کام نامکمل ہے، علی نہ ہو تو ہر ایک کام نامکمل ہے. علی نہ ہو تو ہر ایک کام نامکمل ہے. اور کلام پاک کا پیغام نامکمل ہے، اور نبی کے کام کا انجام نامکمل ہے. اور بغیر ان کے تو اسلام نامکمل ہے، بغیر ان کے تو اسلام نامکمل ہے. اور اسی علی کا ہر ایک سمت بول بالا ہے. میں دیکھیے اسی علی کا ہر ایک سمت بول بالا ہے. اور نبی کے بعد یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، نبی کے بعد یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. اور زمانے والوں کو ان سے اگر عداوت ہے، میری نگاہ میں بیکار سب ریاضت ہے. اور تمہارے کوثر و تسلیم ہے نہ جنت ہے. اور قسم خدا کی سمجھ لو تو یہ حقیقت ہے. بھائی دیکھیے کہ پہنچ نہ پاؤ گے منزل پہ راہ جانے بغیر، پہنچ نہ پاؤ گے منزل پہ راہ جانے بغیر. اور نجات مل نہیں سکتی علی کو مانے بغیر، نجات مل نہیں سکتی علی کو مانے بغیر. چلو بھائی. اور نشان حق و صداقت مٹا دیا تم نے، نشان حق و صداقت مٹا دیا تم نے. زندہ باد بھائی. دل میں چھپا تھا دکھا دیا تم نے. واہ بھائی واہ. خود اپنے کفر کا ڈنکا بجا دیا تم نے، خود اپنے کفر کا ڈنکا بجا دیا تم نے. اور علی کے باپ کو کافر بتا دیا. کیا کہنے ہیں. علی کے باپ کو کافر. بھائی دیکھیے بھائی، بچا کے خاروں سے ہر طرح پھول کو پالا،
بچا کے خاروں سے ہر طرح پھول کو پالا. اور ذرا بتاؤ تو کس نے رسول کو پالا؟ کیا کہنے بھائی. ذرا بتاؤ تو کس نے رسول کو پالا؟ اور بہت کسی کی شرافت کا ناز ہے تم کو, بہت کسی کی سخاوت کا ناز ہے تم کو, بہت کسی کی عبادت کا ناز ہے تم کو, بہت کسی کی شجاعت کا ناز ہے تم کو. ملے گا رنگ کسی میں نہ اس کلی جیسا, جو دم ہو لاؤ تو میرے علی جیسا. جو تم میں دم ہو تو لاؤ میرے علی جیسا. جب آئے کوئی بھی مشکل تو یا علی کہہ دو, نظر سے دور ہو منزل تو یا علی کہہ دو, گھٹے جو حوصلے دل تو یا علی کہہ دو, مقابلے میں ہو باطل تو یا علی کہہ دو. اور تمہارے دل میں نہ اگر نام یہ رقم ہو جائے, نہ سر جھکے گا کبھی چاہے سر قلم ہو جائے. کیا کہنے بھائی. تمہارے دل میں اگر نام یہ رقم ہو جائے, نہ سر جھکے گا کبھی چاہے سر قلم ہو جائے. کیا کہنے. تو کلام پاک سے ظاہر ہے عظمت حیدر, کلام پاک سے ظاہر ہے عظمت حیدر. احد کی جنگ سے پوچھو صفات حیدر, اور بتائے گا سر مرحب جلالت حیدر. اور دکھائیں گے پر جبریل ضربت حیدر, دکھائیں گے پر جبریل ضربت حیدر. اور چمن کے واسطے دیکھیے بھائی کہ چمن کے واسطے فصل بہار بھیجی ہے. کیا کہنے. ان کے لیے ذوالفقار, خدا نے واسطے ان کے لیے ذوالفقار بھیجی. واہ 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 واہ. خدا نے ان کے لیے ذوالفقار بھیجی. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. یہ بھی بند دیکھیے گا کہ زبان ماشاءاللہ بھائی. واہ واہ. فصاحت نثار ہوتی ہے. زندہ باد. زبان ایسی فصاحت نثار ہوتی ہے. وہ کلائیوں سے شجاعت نثار ہوتی ہے. وہ رخ کہ جس پہ مشیت نثار ہوتی ہے. کیا کہنے. دیوڑیاں کی جلالت نثار ہوتی ہے. میں دیکھیے کہ زمانے والوں سے مشکل کشا کوئی نہ بنا, زمانے والوں سے مشکل کشا کوئی نہ بنا. خدا تو بن گئے شیر خدا کوئی نہ بنا. واہ 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 واہ. خدا تو بن گئے شیر خدا کوئی نہ بنا. بہت اچھا ہے بھائی, اچھا شعر ہے بھائی. واہ واہ. زمانے والوں سے مشکل کشا کوئی نہ بنا. کیا کہنے بھائی. بن گئے شیر خدا کوئی نہ بنا. بے شک بے شک بے شک. فضول جس کو سمجھ لیں فضول بن جائے. کیا کہنے بھائی. جس کو سمجھ لیں فضول بن جائے. زندہ باد. زبان سے جو بھی یہ کہہ دیں اصول بن جائے. اصول بن جائے. زندہ باد. واہ واہ واہ. کرم سے خار کو دیکھیں تو پھول بن جائے. کرم سے خار کو دیکھیں تو پھول بن جائے. اور ردا جو مثال دیکھیے گا کہ کرم سے خاک کو دیکھیں تو پھول بن جائے, اور ردا کو اوڑھے تو بالکل رسول بن جائے. ردا کو اوڑھے تو بالکل رسول بن جائے. ہر ایک مقام پہ سب کو جدا نظر آیا, ہر ایک مقام پہ سب کو جدا نظر آیا. اور نصیریوں کو یہ بندہ خدا نظر آیا. نصیریوں کو یہ بندہ خدا نظر آیا. واہ واہ واہ. خدا نظر آیا. زندہ باد. سبات شجاعت و عزم کے پیکر کا نام ہے حیدر. رضائے خالق اکبر کا نام ہے حیدر. اور رسالتوں کے مقدر کا نام ہے حیدر. اور بہادروں کے پیمبر کا نام ہے حیدر. چمن کے پھول کا اکثر کلی سے کام لیا. چمن کے پھول کا اکثر کلی سے کام لیا. مصیبتوں میں نبی نے علی سے کام لیا. علی سے کام لیا. واہ واہ واہ. محمد وآل محمد سے سادات کی پر عزم قیادت میں علی ہیں. سادات کی پر عزم قیادت میں علی ہیں. شبیر کے انداز عبادت میں علی ہیں. سجاد کی زینب کی خطابت میں علی ہیں. عباس کے پرچم کی دلالت میں علی اصغر میں بھی مولا, علی اصغر میں بھی مولا, علی اکبر میں بھی مولا, آل اطہر میں بھی مولا, ہاں 72 میں بھی علی اصغر میں بھی مولا, علی اکبر میں بھی مولا,
آل اطہر میں بھی مولا، ہاں 72 میں بھی مولا ہے، پاک گھرانہ تیرا اسلام کا معمار. اچھا ہے. پاک گھرانہ ہے تیرا اسلام کا معمار. اور ایک شعر ہے محمد وال شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، میری ہر فکر میں ہر سوچ میں رہتا ہے، عشق بن کر میری سانسوں میں سمایا ہے علی، نور بن کر میری آنکھوں میں چمکتا ہے علی، مست قرآن میرے دل میں دھڑکتا ہے، مست قرآن میرے دل میں دھڑکتا ہے. صلی اللہ محمد وآل محمد. میرا قبلہ میرا کعبہ ہے علی علم غازی کا، میرا کعبہ میرا قبلہ میرا کعبہ ہے علم غازی کا، میرا نوحہ میرا گریہ ہے علم غازی کا. زندہ باد. رات کیوں گشت پہ نکلی ہے سیاہ چادر میں، رات کے گشت پہ نکلی ہے سیاہ چادر. چاند نکلا ہے کدھر، نکلا ہے ہم غازی کا. واہ علم غازی کا. واہ واہ واہ. سرمئی جو فضاؤں مہک پھیلی ہے، سرمئی جو فضاؤں میں مہک پھیلی ہے، لگ رہا ہے کہیں سجدہ ہے سرمئی جو فضاؤں میں مہک پھیلی ہے، لگ رہا ہے کہیں سجدہ ہے علم غازی کا. وہ جلالت ہے کبھی مس نہ کیا میں نے نوید، وہ جلالت ہے کبھی مس نہ کیا میں نے نوید، بس اشارے سے ہی چما اشاروں سے ہی صلی اللہ محمد وآل سیدنا نبینا شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اور ارسلناہ کتاب الذین من فلسطین من عبادنا صلوات. سورہ فاتر کی یہ آیت ہے جس میں خدا بندے ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم اور ارسلناہ کتاب الذین، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں اور انہیں وارث قرآن قرار دیا. یعنی کہ اللہ نے کچھ بندے ایسے چنے ہیں ان کو وارث قرآن قرار دیا ہے. دیکھیے جن کو ہم چنتے ہیں وہ بندے اور ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ چنتا ہے وہ بندے اور ہوتے ہیں. اگر ایک گھر میں ماں ایک سینی میں چاول چن رہے ہو اور ایک طرف چنے ہوئے چاول رکھے ہوں اور ایک طرف بغیر چنے ہوئے چاول رکھے ہوں اور کوئی چھوٹا بچہ آئے اور اس کو ملا دے تو ماں ایک بار غصہ ضرور کرے گی اور یہ کہے گی ضرور کہ تم نے ان کو اس میں کیوں ملا دیا جو چنے ہوئے تھے اور تم نے ان کو بغیر چنے میں ملا دیا. تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے. اللہ نے کچھ بندوں کو چنا اور اس میں سے اپنے کچھ بندوں کو چن لیے جنہیں وارثان قرآن قرار دیا. دیکھیے ہم لوگ بندگی ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یا جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ کی جو عبادت ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہم نے نماز پڑھی لیکن یہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہم نے روزہ رکھا یہ بارگاہ الہی میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہم کو نہیں پتا. لیکن جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کا سب قبول ہوتا ہے. آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک جن جن انبیاء نے عبادت کری وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے. اور اللہ نے ان میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، اللہ نے ان میں سے کچھ بندوں کو چن لیا. یعنی کہ 1,24,000 انبیاءوں میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے چنا. اور وہ کچھ لوگ کون تھے کہ جو رسول اللہ نے کیا کہا کہ وہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد و آخرنا محمد، کہ سب کے سب محمد ہیں. تو بھیا جب اللہ کے قبول بندوں میں سے اللہ کے قبول بندے جب ان کی برابری نہیں کر سکتے تو پھر فضول بندے ان کی برابری کیا کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے
پر یہ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ علی کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں. دیکھیے کسی کے لیے بھی ہم لوگ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ ہم لوگ غالی ہیں, ہم لوگ غلو کر جاتے ہیں. دیکھیے کسی کے لیے بھی غلو کا امکان تو ہو سکتا ہے, کسی کے لیے بھی غلو کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن مولائے کائنات کے لیے غلو کا امکان ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آدم سے لے کر اب تک کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا ہی نہیں جنا جو یہ بتا سکے کہ علی کی حد کیا ہے, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, بھیا جو شب معراج پس پردہ کھولنے والا ہو, کسی کی کیا مجال کہ اسے کہیں سے داخل کرے اور اسے کہیں سے خارج کر دے. اب دیکھیے ہم علی کو جو ہے وہ افضل کیوں سمجھتے ہیں, دیکھیے افضل و مفضول کی بحث وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی صفت جو ہے وہ مشترکہ ہوتی ہے. افضل و مفضول کی بحث وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی صفت مشترکہ ہوتی ہے. علی جو ہے وہ قلب کعبہ میں پیدا ہوئے, اب اگر کوئی کعبے کے کسی دیوار کے پیچھے بھی پیدا ہو جائے تو افضل و مفضول کی جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے. علی نے جو ہے وہ خیبر میں جو ہے وہ مرہب کو قتل کیا, اب اگر کوئی اندر کو بھی قتل کر دے تو وہاں پہ افضل و مفضول کی جو بحث ہو سکتی ہے. علی نے حالت رکوع میں جو ہے انگوٹھی دی اور آیت ولایت نازل ہو گئی, اب اگر علی جو ہے اگر کوئی اور حالت رکوع میں انگوٹھی دے اور اگر بسم اللہ بھی نازل ہو جائے تو ہم سمجھ میں آئے گا کہ افضل و مقبول کی بحث کہاں پر ہے. اب اگر علی 3 دن تک روٹیاں دیتے رہیں اور سورہ دہر نازل ہو جائے تو ہماری سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر کوئی اب روٹیاں دے اور اگر کوئی ایک حرف قرآن بھی نازل ہو جائے تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ افضل کون ہے اور مقبول کون ہے. تو بھیا افضل و مقبول کی بحث وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی صفت مشترک ہوتی ہے. اب علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں اور کوئی پیدا ہو بت خانے میں تو یہاں پہ تو افضل و مقبول کی تو کوئی بحث ہی نہیں رہ گئی. علی کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی, کسی کے لیے شاخ خرما بھی نازل نہیں ہوا, تو یہاں پہ تو افضل و مقبول کی جو ہے کوئی بحث ہی نہیں ہے. دیکھیے جو ہم پر الزام جو لگتا ہے کہ ہم علی کو ان سے آگے بڑھا دیتے ہیں, ہم اس آدمی کو ایسے شخص کو ماننے انسان ہم اس کو ایسا عقل مند ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو علی کی کے بارے میں یہ کہے کہ ہم علی کو ان سے افضل مان لیتے ہیں. بھیا ہم علی کو کسی اور سے افضل نہیں مانتے, ہم علی کو آدم سے افضل مانتے ہیں, ہم علی کو نوح سے افضل مانتے ہیں, ہم اپنے مولا کو ابراہیم سے افضل مانتے ہیں, ہم اپنے مولا کو اسماعیل سے افضل مانتے ہیں, ہم اپنے مولا کو جناب نوح سے افضل مانتے ہیں, ہم اپنے مولا کو جناب عیسیٰ سے افضل مانتے ہیں. یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے لیے دلیل موجود ہے. دلیل موجود یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے, اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے, اور ہر انبیاء کا سردار کس کو بنایا؟ پیغمبر کو. ہر انبیاء کا سردار کس کو بنایا؟ پیغمبر کو. یعنی کہ 1,23,999 نبیوں کا سردار کس کو بنایا؟ پیغمبر کو بنایا. اور پیغمبر کی حدیث ہمارے سامنے ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی محمد اور علی بھی محمد اور یہ بھی محمد اور یہ بھی محمد, یعنی کہ جو 12 کے 12 ہیں وہ سب محمد ہے. تو اب اگر پیغمبر سردار ہوئے تو علی بھی سردار ہوئے سب کے. اب ہم علی کو جو ہے وہ افضل کیوں مانتے ہیں, اس کی دلیل اور سن لیجیے. علی کو ہم سب سے افضل کیوں مانتے ہیں, اس کی دلیل اور سن لیجیے. دیکھیے یہ گھر بنا ہوا ہے, اس دن میں نے یہ نقطہ شاید پڑھا تھا, آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا, مجھے یاد نہیں, میں پڑھ چکا ہوں کہ نہیں, لیکن پھر بھی یہاں پہ زیادہ لوگ ہیں تو پڑھ دیتے ہیں. دیکھیے ایک محل ہے, ایک گھر ہے, آپ ایک گھر بنوائیے, میں نے گھر بنوایا ہوں سجا ہوں, آپ ان کے گھر جائیے, ٹھیک ہے. اب ان کے گھر جائیے تو ہم کہیں گے بھائی گھر تو آپ کا ماشاء اللہ سے بڑا اچھا بنا ہے, کم سے کم آپ نے جو ہے اس میں 2500 اسکوائر فٹ کا گھر بنوایا ہے, 2500 اسکوائر فٹ کا گھر بنوایا ہے. تو یہ کہیں گے نہیں بھائی 2500 اسکوائر فٹ کا گھر نہیں ہے, یہ 1800 اسکوائر فٹ کا گھر ہے. 1800 اسکوائر فٹ ہے نا, 1800 اسکوائر فٹ کا گھر بنوایا ہے. تو ہم کہیں گے بھی دیکھنے میں تو جو ہے یہ 2500 اسکوائر فٹ کا لگ رہا ہے, لیکن بنا یہ 1800 میں تو بڑا شاندار بنایا ہے. جب فلور بھی بڑا شاندار لگایا ہے اور سیلنگ بھی بڑی شاندار ہے اور لائٹ بھی بڑی شاندار ہے, یہ بھی شاندار ہے, یہ بھی شاندار ہے. میں عروج بھائی کم سے کم آپ نے 70 لاکھ روپے کی لاگت اس میں لگا دی. نہیں بھیا 70 لاکھ کی لگایا, اس میں 30 لاکھ میں ہمارا پورا مکان تیار ہو گیا. تو ہمیں اب تعجب ہوا کیا, ایک تو جو 1800 میں جو گھر بنا تھا وہ ہم کو 2500 کا لگ رہا ہے, اور جو لاگت 30 لاکھ میں پورا مکان تیار ہو گیا وہ ہم کو 70 لاکھ کا لگ رہا ہے. تو عروج بھائی کا جواب کیا ہوگا؟ عروج بھائی کا جواب یہ ہوگا کہ بھیا یہ کمال بنانے والے کا ہے, یہ کمال جو ہے وہ بنانے والے کا ہے, کہ بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر چیز کو اعلیٰ لگایا ہے, بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ بہت افضل لگایا ہے. یہی معاملہ مولائے کائنات کا ہے کہ بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر چیز افضل ہے. آنکھیں بنائی تو عین اللہ بنایا, بنایا تو اللہ بنایا, زبان بنائی تو نثار اللہ بنایا, ہاتھ بنایا تو ید اللہ بنایا, اور نفس بنایا تو نفس اللہ بنایا. اب ہم علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بھیا علی کو ہم آگے نہیں بڑھاتے, علی کو آگے بڑھایا ہے آپ نے. ہم نے کہا یا علی مدد, ہم نے کہا یا علی مدد, آپ اس کے عوض میں کیا لے آئے؟ یا اللہ مدد. تو علی کو ہم نے بڑھایا کہ آپ نے بڑھایا؟ کیا کہنے علی کے مقابلے میں اللہ کو آپ لائے کہ ہم لائے؟
بتائیے آپ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو کون ہے؟ ہم لائے کیا ہے؟ ہم نے کہا یا علی مدد، آپ نے کہا یا اللہ مدد، آپ نے کہا یا اللہ مدد، لیکن ان کے یا اللہ مدد کہنے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، ان کے یا اللہ مدد کہنے سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ کم سے کم 1400 سال کے بعد ان کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ علی کے مقابلے پہ کسی جو ہے وہ انسان کو نہیں لایا جا سکتا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کو ہم نے نہیں بڑھایا، علی کو بڑھایا ہے آپ نے، علی کو بڑھایا ہے آپ نے. تو اب یہ معاملہ ہے، ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے یہاں پہ جو لوگ عربی کے جانکار بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے حضور بھائی ہیں یا یہ ہیں یا مندر بھائی ہیں، یا جس سے آپ لوگ ہم کو تو بھیا نہیں آتی ہے، ان پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو عربی کے جانکار ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ عربی کے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملا کے لکھے جاتے ہیں. عربی کے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملا کے لکھے جاتے ہیں. دیکھیے یہ میرا نقطہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے میرا تو کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، ہم بھی سنے سنائی پڑھ لیں، لیکن مولانا شاہ الحسن نانوی صاحب یہ نقطہ پڑھا کرتے تھے اور میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے، بلکہ ان کے دادا پڑھا کرتے تھے، میں نے ان کو تو نہیں سنا، لیکن میں نے شاہ الحسن صاحب نانوی کے منہ سے یہ جو ہے نقطہ سنا تھا اور بےحد پسند آیا تھا مجھے، اور آج سے کم سے کم میں نے 25 سال پہلے سنا ہوا. تو کچھ نقطے ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں انسان کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زندگی بھر نہیں نکلتے. وہ یہ پڑھتے تھے کہ عربی کے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملا کے لکھے جاتے ہیں. آپ دال میں واو ملائیے، واو میں یہ ملائیے، یہ میں آپ کو کوئی عرب ملائیے، ہر نقطہ ہر حروف جو ہے وہ ایک ایک سے ملا کے لکھا جاتا ہے. لیکن ایک الف ایسا نقطہ ہے جو کسی سے ملا کے نہیں لکھا جاتا. الف ایک ایسا حروف ہے جو کسی سے ملا کے نہیں لکھا جاتا. اچھا الف آپ لکھیے اور اس کے بعد کوئی اور حروف لکھیے تو کیسے لکھیں گے؟ تو الف کے نیچے سے شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی حروف، الف کے اوپر سے نہیں شروع کیا جاتا ہے، اور الف اکیلا ہوتا ہے، باقی حروف ملا کے لکھے جاتے ہیں. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ الف جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ سارے حروفوں کو اپنے قدموں میں رکھتا ہے، سارے حروفوں کو اپنے قدموں میں رکھتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ الف جو ہے وہ کسی کا وزن جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، الف کسی اور حروف کا وزن جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، سب کو اپنے قدموں میں رکھتا ہے. لیکن اگر الف کے ساتھ چھوٹا الف لگا ہو، الف کے ساتھ اگر چھوٹا الف لکھا ہو تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ بھائی الف ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا الف لکھا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مانو الف جو ہے وہ الف کو اٹھائے ہوئے، کہ الف جو ہے وہ الف کو اٹھائے ہیں. اب آپ علی کے میدان میں آئیے، من کو مولا و فہذا علی مولا، ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا الف جو ہے وہ چھوٹے الف کو اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیے قرآن مجید کی پہلی آیت، بس ایک آخری بات اور پھر آپ لوگ کی زحمت تمام. مجھے دیکھیے 15 منٹ کا ٹائم اللہ بھائی نے دیا تھا، انشاءاللہ 14.5 منٹ میں ختم کر دیں گے. ایک سوال پڑھیں آپ لوگ. قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کیا ہے؟ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن اس کے بعد آپ سورہ ہم پڑھیے، سورہ ہم پڑھیے. سورہ ہم دیکھیے 7 آیتوں کا سورہ ہے، لیکن جب تک آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 نہیں کہیے گا 7 آیتیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی، 6 ہی رہ جائیں گے. لیکن اس لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری ہے. آپ سورہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو جب اللہ نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تو اب یہ نیچے الرحمن الرحیم کہنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی جب اوپر رحمان اور رحیمیت کا دونوں دعویٰ کر دیا اللہ نے، تو اب یہ سورہ کے اندر رحمان اور رحیمیت کا دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے قرآن ہے، قرآن کو اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. آپ نے چاہے جتنا بھی دعویٰ کر لیں، قرآن ہے اور اہل بیت ہے. دیکھیے اس میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن کیسے؟ دیکھیے اللہ رحمان اس طرح سے کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو سب پہ ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ بھی ہو رہی ہے، یہودیوں پہ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بدھسٹ پہ بھی ہو رہی ہے، غیر مسلمانوں پہ ہو رہی ہے، یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی جو ہے مخلوقات ہیں سب پہ ہو رہی ہے، بارش سب پہ ہو رہی ہے. اب اگر دھوپ نکل رہی ہے تو سب کو دھوپ مل رہی ہے، اب اگر زمین سے اناج پیدا ہو رہا ہے تو سب کو مل رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کلمہ گو ہے کہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے کہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے کہ نہیں، یہ مسلمان ہے کہ نہیں، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، یہ بدھسٹ ہے. اللہ رحمان ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا وہ سب کو مل رہا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا وہ سب کو مل رہا ہے. تو اب اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے تو سب کو سب کچھ عطا کر رہا ہے. اور رحمان کا جو تعلق ہے وہ ہے نبوت سے. اسی لیے رسول اللہ نے نبوت جو تیار کری تو اللہ نبوت کو جب ان کو ملا تو انہوں نے اپنی بزم سے کسی کو اٹھایا نہیں کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. مسلمان ہے تو وہ بھی بس میں آ کے بیٹھ جائے گا، یہودی ہے تو وہ بھی بس میں آ کے بیٹھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رحمانیت کا تعلق جو ہے وہ نبوت سے، رحمانیت کا تعلق نبوت سے. اس کے بعد اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے. اب اللہ رحیم ہے تو رحیم کیسے؟ اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، ٹھیک ہے، نیکی کریے، قرآن پڑھیے، یہ پڑھیے، وہ پڑھیے. اور اس کے بعد آپ نے سارے گناہ کیے، سارے گناہ کر کے آپ اوپر پہنچے، سارے گناہ کر کے آپ اوپر پہنچے. اب اللہ اگر آپ کو بخش دے تو وہ اللہ کی رحیمیت ہے.
सब नहीं बख्शे जाएंगे। अब अल्लाह सबके गुनाह नहीं बख्शेगा, अल्लाह कुछ ही लोगों के गुनाह बख्शेगा, भाई आपकी नमाज कबूल नहीं लेकिन फिर भी बख्श दिया, आपकी कोई और नेकी काम आ गई वो बख्श दिया। तो ये है अल्लाह की रहीमियत, ये है अल्लाह की रहीमियत। और रहीमियत का जो ताल्लुक है वो पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि रहीमियत का जो ताल्लुक है वो विलायत से, वो विलायत से, यानी कि रहमान का जो मजहर है वो है नबूवत, रहमान का जो मजहर है वो है नबूवत, और रहीम का जो मजहर है वो है विलायत। इसीलिए पूरे सरात पे जो है वो नबूवत नहीं विलायत नजर आएगी। क्या कहने हैं तो ये है अल्लाह के। देखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका जो है वो मफहूम एक जैसा होता है लेकिन उनके माने बहुत अलग अलग होते हैं, उनके माने बहुत अलग होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी ये फरमाया था कि मोहब्बत और मुवद्दत अलग अलग, दो लफ्ज़ बहुत अलग अलग है लेकिन सुनने में तो बधाई दे जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो है वो माने बहुत अलग अलग हैं। देखिए मोहब्बत जो है वो सबसे हो सकती है, मोहब्बत यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं सबसे हो सकती है, लेकिन मोहब्बत सबसे नहीं हो सकती, मोहब्बत किसी एक से भी होती है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने अपना अजर रिसालत जो है वो मोहब्बत मांगा है, मोहब्बत नहीं मांगा है। देखिए इसकी मिसाल हमारे उलमाओं ने ऐसे दी है कि पानी का जो जानवर होता है वो कछुआ होता है, कछुआ होता है, ठीक है। कछुआ पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, क्यों? क्योंकि कछुए को पानी से मोहब्बत है। सांप जो है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, क्योंकि सांप को पानी से मोहब्बत है, ठीक है। लेकिन आप मछली को निकालिए आप पानी से बाहर, मछली पानी में तो रह सकती है लेकिन जमीन पे नहीं रह सकती, क्यों? क्योंकि मछली को पानी से जो है मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। तो कछुआ तो जिंदा रह सकता है, सांप तो जिंदा रह सकता है, मेंढक तो जिंदा रह सकता है, लेकिन मछली जिंदा नहीं रह सकती, क्यों? मछली को जो है वो पानी से मोहब्बत है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने अपना अजर रिसालत जो है वो मोहब्बत को मांगा है कि अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है। ये नहीं हो सकता है कि आप इधर नहीं है और इधर नहीं है, आपको एक ही तरफ रहना है, चाहे आपको इधर रहना है या आपको इधर रहना है। चलो अब उसके बाद एक हदीस और है रसूलुल्लाह की, क्या है कि हुब्बु काली तक़वा व ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक़, व बुग़्ज़ु का व कुफ्र व निफाक़। बस ये आखिरी बात है, उसके बाद इसी से रखते के साथ मैं जोड़ दूंगा। देखिए हुब्बु का तक़वा व ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक़, कुफ्र व निफाक़ की तो मिसालें मैंने आप लोगों को बहुत दी हैं, लेकिन अब मोहब्बत तक़वा और ईमान की भी सुनिए। देखिए तक़वा और ईमान जो है वो एक साथ है, ऐसा नहीं है कि तक़वा है और ईमान नहीं है, या ईमान है तो तक़वा नहीं है। जहाँ तक़वा होगा वहीं ईमान होगा, और जहाँ ईमान होगा वहीं तक़वा होगा। अगर ईमान नहीं है तो तक़वा भी नहीं है, और अगर तक़वा है तो ईमान भी नहीं है। लेकिन इसकी मिसाल है, हमारे एक उलमा है मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़ैदी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल इसकी दी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे उनके सबके साथ कोई ना कोई मौजूज़ा भेजा, उन सबके साथ कोई ना कोई एक मौजूज़ा भेजा। जैसे असाए मूसा था, असाए मूसा जो था वो हर वक्त मूसा के साथ नहीं रहता था, हर वक्त मूसा के साथ नहीं रहता था। जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो मूसा के हाथ में आता था, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो वो नहीं आता था। तो ये आप कहलाया तो ये असाए मूसा, लेकिन मूसा अलग है और असा अलग है, मूसा अलग है और असा अलग है तो दोनों साथ में। असाए मूसा कहलाया वो मूसा का, लेकिन हर वक्त उनके हाथ में नहीं है, तो है तो मूसा का लेकिन मूसा अलग है और असा अलग है। जैसे शब मिराज है, नमाज शब है, शब मिराज नमाज शब है, नमाज शब, तो अब नमाज अलग है और शब अलग है। ऐसा नहीं है कि नमाज शब है तो वो शब में ही पढ़ी जाएगी, भाई नमाज अलग है शब अलग है। भाई दोपहर की भी नमाज होती है, सुबह असर की भी होती है, फजर की भी होती है, जो सुबह पढ़ी जाती है दोपहर में पढ़ी जाती है, लेकिन इस नमाज को आपको शब में पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पे नमाज अलग है और शब अलग है, शब अलग चीज़ है, नमाज अलग चीज़ है। इसीलिए मूसा अलग है और असा अलग है। लेकिन एक चांदी की अंगूठी है, ये चांदी की अंगूठी है, आप इसको अंगूठी से निकाल के अलग कर दीजिए, तो अब ये अंगूठी भी है और चांदी भी है, ये चांदी और अंगूठी अलग नहीं हो रही है। आप उसको उंगली में पहने वो अलग की चीज़ है, लेकिन उंगली से उठा के अगर आप इसको कहीं और रखिएगा तो ये चांदी अंगूठी एक ही है, चांदी से अंगूठी अलग नहीं हो रही है। यानी कि अब पैगंबर क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि हुब्बु काली तक़वा व ईमान, अली की मोहब्बत तक़वा है और ईमान है। यानी कि अली की मोहब्बत जो है वो तक़वा भी है और ईमान भी है। तो अली की मिसाल इस अंगूठी की तरह से, जो अली चांदी भी है और अंगूठी भी है। इसीलिए लोगों ने अमीरुल मोमिनीन तो बहुत बनाया, लेकिन इमामुल मुत्तक़ीन कोई नहीं बना पाया। इसीलिए आपका मौला अमीरुल मोमिनीन भी है, इमामुल मुत्तक़ीन भी है। ये है अली की मिसाल, ये है अली की मिसाल। और बुग़्ज़ अली में लोगों ने क्या कहना किया, यही बुग़्ज़ अली था जो करबला में आया। बुग़्ज़ तो अली से था लेकिन जंग हुसैन से था, यही बुग़्ज़ अली था जो करबला में आया, यही बुग़्ज़ अली था जो इमाम हसन तक आया, यही बुग़्ज़ अली था जो इमाम हुसैन तक आया, और इमाम हुसैन से जो है वो सकीना तक आया। 3 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची जो ठीक से चलना नहीं, अगर आप 3 साल की बच्ची को देखिए, मेरे ख्याल से ये बैठी है, इनसे कुछ बड़ी आप मान लीजिए जो बच्चा ठीक से बोल नहीं सकता, वो ठीक से बच्चा अपने ख्वाहिशों को सच्चा कानों से गोशवारे छीने नहीं गए हैं बल्कि नोचे गए हैं, और ऐसे नोचे गए कि कानों की लबे तक फट गई, कानों की लबे तक फट गई। सकीना देखिए तारीख में, देखिए इमाम हुसैन
کربلا میں شہید ہو گئے، جناب علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے، جناب علی اصغر کربلا میں شہید ہو گئے، اور محمد کربلا میں شہید ہو گئے، قاسم کربلا میں شہید ہو گئے، سعید و زہیر کربلا میں شہید ہو گئے، جناب حر کربلا میں شہید ہو گئے، جتنے بھی شہداء تھے سب کربلا میں شہید ہو گئے، سب کی پیاس وہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن یہ بیویوں کو پانی کب ملا یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ زینب نے کب پانی پیا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، ام کلثوم نے کب پانی پیا کوئی نہیں بتا سکتا، ام رباب نے کب پانی پیا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ارے سکینہ تو پیاسی قید خانے میں گزر گئی۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جا رہا تھا تو راستے میں اہل حرم کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا، اہل حرم کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا، اور شمر نے اپنے لشکر کو جو ہے وہ سائے میں کھڑا کیا، اور شمر نے پانی نکالا اور اپنے لشکروں کو جو ہے وہ پلانا شروع کر دیا۔ سکینہ نے کہا ہے پھوپھی اماں پیاس سے گلا سوکھا ڈال رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ جناب زینب نے اجازت دی، سکینہ شمر کے پاس پہنچی، اے شمر میں یہ نہیں کہتی کہ تم مجھے سب سے پہلے پانی دے دو، تم اپنے سارے لشکر کو پانی پلا دو، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دو، اس کے بعد اگر تھوڑا سا پانی بچ جائے تو مجھے پانی دے دینا۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ سکینہ اپنا کوزہ لے کے آؤ۔ چھوٹی سی بچی جلا ہوا کرتا ہاتھ میں سوکھا ہوا کوزہ لے کے چلی، انتظار کرنے لگی۔ شمر نے پہلے اپنے لوگوں کو پانی پلایا، اس کے بعد اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر سکینہ کی طرف دیکھا، اے سکینہ آؤ تھوڑا سا پانی لے جاؤ۔ سکینہ نے جیسے ہی کوزے کو آگے بڑھایا، شمر نے پانی کو جلتی ہوئی زمین پہ بھیج دیا۔ اب چھوٹی سی بچی تڑپ گئی، اسی گیلی مٹی پہ اپنے رخسار رکھ دیے، دریا کی طرف رک گیا۔ اے چچا عباس دیکھیے آپ کے بعد ہمارے پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ اے پالنے والے ہماری چھوٹی سی عظیم عبادت کو قبول فرما، اے پالنے والے پانی آنے مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرنا، اے پالنے والے جو مقروض ہوں کہ قرض ادا ہو جائے، اے پالنے والے جو بے اولاد ہوں کہ اولاد عطا ہو، اے پالنے والے ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ داخل کر، اے پالنے والے ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت سے مشروف کر، اے پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کر اور ہمیں ان کے انصار میں شامل کر۔ یہ کیا کیا چھوٹ گیا، عاشور کو جلتے خیموں میں، کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا، عاشور کو جلتے خیموں میں، نہ جانیے کیا کیا چھوٹ گیا، گھبرا کے نکل آئی بانو، گھبرا کے نکل آئی بانو، بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا، بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا، عاشور کو جلتے خیموں میں، کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا، عاشور کو جلتے خیموں میں، نور آنکھوں کا اکبر لے کے گئے، نور آنکھوں کا اکبر لے کے گئے، نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا، نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا، جو لاش اٹھائی مولا نے، جو لاش اٹھائی مولا نے، برچھی میں کلیجا چھوٹ گیا، عاشور کو جلتے خیموں میں، نہ جانیے کیا کیا چھوٹ گیا، اسلام کی نظریں دیکھ تو لے، اسلام کی نظریں دیکھ تو لے، ایمان ذرا پہچان تو لے، ایمان ذرا پہچان تو لے، یہ کون ہے بیوی کوفے میں، یہ کون ہے
دریا کے کنارے اور بند ہے قسمت سے پانی اور بند ہے قسمت سے پانی اے بہتی موجوں دیکھ تو لو اے بہتی موجوں دیکھ تو لو بے شیر بھی پیاسا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں نہ جانے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں کیا لے کے گئے کیا لے جاتے کیا لے کے گئے کیا لے جاتے کانوں کو نشانی دے کے گئے کانوں کو نشانی دے کے گئے ایک خالی جھولا چھوٹ گیا ایک خالی جھولا چھوٹ گیا ایک ننھا سا کرتا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں نہ جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں ساحل کے قریب گھوڑے سے گرے ساحل کے قریب گھوڑے سے گرے عباس کو جلتی خاک ملی عباس کو جلتی خاک ملی شبیر کا دامن چھٹ نہ سکا شبیر کا دامن چھٹ نہ سکا بہتا ہوا دریا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں نہ جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں لو دیتی ہوئی تلواروں میں لو دیتی ہوئی تلواروں میں زینب کا کلیجہ چھوٹ گیا زینب کا کلیجہ چھوٹ گیا مجبور بہن تھی قید ہوئی مجبور بہن تھی قید ہوئی ہر بھائی کا لاشا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں نہ جانیے کیا کیا چھوٹ گیا جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے